إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز من قائل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعادي لله وتحب لله وتعطي لله وتمنع لله إلى آخر ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دین و دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی خالص عبادت اور خالص بندگی کریں. اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس دھرتی پر جس پر ہم بستے ہیں، اس آسمان کے نیچے جو ہماری چھت ہے، اس پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی ہو. اللہ کی توحید قائم ہو جائے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق اس دنیا میں لوگ زندگی گزاریں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو قابل عبادت سمجھیں، نہ ہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو مطلق طور پر قابل اتباع سمجھیں. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے. اسی مقصد کے لیے زمین آسمان پیدا کیے گئے، اسی مقصد کے لیے زمین اور آسمان کے بیچ کی ساری مخلوقات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ مقصد اس دنیا کے اندر ہے، تب تک یہ دنیا قائم ہے. جب یہ مقصد ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دے گا، کیونکہ اس تخلیق کا، کائنات کے وجود کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا. اس لیے اس دنیا کا حق نہیں رہے گا کہ اسے قائم رکھا جائے، بلکہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فنا کر دے گا، اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی لیے جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. صرف اور صرف عبادت کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی انہی کے نقش قدم پر، انہی کے اسوے پر، انہی کی سیرت کے مطابق، انہی کے قول، انہی کے فعل اور انہی کی تقریرات اور انہی کے فتاوی اور انہی کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس بات کا اقرار کر دیتے ہیں، اس کا اعلان کر دیتے ہیں، اور یہ اعلان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اب ہم جب یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیں، دل سے تصدیق کر لیں، اس کا معنی اپنے دل میں بٹھا لیں، اور ان دو کاموں کے بعد زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کے بعد اب اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں. یہ زبان سے اقرار کہ نہیں ہے کوئی معبود سچا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اقرار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اب اللہ کے سوا
جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں. جو پوچھتے ہیں، جس غیر اللہ کو جو پوچھتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں. اللہ کی توحید کے علاوہ شرک سے، کفر سے، نفاق سے کنارہ کش ہو جائیں، بیزاری کا اعلان کریں، قطع تعلق کر لیں، نفرت کریں. ہمیں کفر سے نفرت ہونی چاہیے، ہمیں شرک سے نفرت ہے، ہمیں نفاق سے نفرت ہے. ہمیں اللہ کی توحید کا چونکہ ہم نے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق کی ہے، اس لیے اللہ سے محبت، اس کی توحید سے محبت، اس پر ایمان سے محبت، اور اس توحید اور ایمان کے لیے جتنی چیزیں مطلوب ہیں ان سب سے محبت. توحید پرستوں سے محبت، توحید کی کتاب سے محبت، توحید کی دعوت دینے والے دعات اور مبلغین سے محبت. توحید سے محبت ہے تو توحید سے جڑی ہوئی تمام چیزوں سے محبت ہمیں کرنی چاہیے. اور توحید کے خلاف جو شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بدعقیدگی، ان سب سے نفرت ہونی چاہیے، بیزاری ہونی چاہیے. شرک سے، کفر سے، نفاق سے، مشرکین سے، کفار سے، منافقین سے، ملحدین سے، بے دینوں سے، کمیونسٹوں سے، ہر طرح کے مشرکین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کرنے والوں سے ہمیں نفرت بھی ہونی چاہیے. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، توحید کا کلمہ پڑھ کے زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. یہ ہماری توحید کے اقرار کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے. اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملیں گی کہ ہم نے اس کلمہ توحید کی زبانی اقرار اور دل کی تصدیق کا جو تقاضا ہے، وہ جو مانگتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، جو توحید کا اقرار ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہم اس پر قائم نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے زبان سے اقرار کرنے کے بعد بھی، دل سے تصدیق کرنے کے بعد بھی ہم نے بہت کچھ سمجھوتے کر رکھے، بہت کچھ کمپرومائز کر رکھا. ہم نے اس کو بھی جگہ دی، اس کو بھی جگہ دی. ایک طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ہوتا ہے، دوسری طرف قبروں سے بھی وابستگی، مزاروں سے بھی وابستگی، قبر پوجنے والے، مزار پوجنے والوں سے بھی ہمارا تعلق اور اس سے محبت، مشرکین سے یارانہ، کافروں سے دوستی، ان کے ساتھ تال میل، ان سے محبت، ان سے لگاؤ، ان کی خوشیوں میں شرکت، ان کے پروگراموں میں جانا آنا، انہیں گلے لگانا، انہیں مبارکباد. مثال کے طور پر ایسی بہت ساری چیزیں، ایک لسٹ ہے لمبی، جو انسان اپنے سماج میں، اپنے آس پاس میں بھی غور کرے تو ایک لمبی لسٹ تیار کر سکتا ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں جو کلمہ توحید کے اقرار کے باوجود بھی کلمہ توحید کے تقاضے کے خلاف ہیں. اور یہ ابھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا سنگین مسئلہ ہے کہ ایک شخص کلمہ طیبہ زبان سے پڑھے، دل سے تصدیق بھی کرے، اس کے معنی کو سمجھے اور مانے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے. اچھا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کلمہ طیبہ کے پہلے جز پر، لا الہ الا اللہ پر. دوسرا حصہ بھی ایسے ہی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. کیا مطلب؟ ہم کیا کوئی خبر دے رہے ہیں، کوئی ہم نیوز سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول؟ نہیں، اس بات کا اقرار ہے کہ اب اطاعت، فرما برداری، اتباع، چلنا، زندگی گزارنا، زبان، ہاتھ پیر، اعضاء، جوارح، جو کچھ بھی عمل ہوگا، جیسے بھی چلے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق، آپ کے قول فعل عمل کرتا، تقریر، سب ان تمام چیزوں کے مطابق ہم عمل کریں گے. نہ اپنی خواہشات کو آگے لائیں گے، نہ کسی غیر نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو وہ مقام دیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی امام کو، نہ کسی پیشوا کو، کسی کو بھی وہ درجہ نہیں دیں گے جو درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کسی کے پیچھے ویسے نہیں چلیں گے جیسے ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء ہیں، ائمہ ہیں، بڑے بڑے صلحاء ہیں، بزرگان ہیں، ان کی خدمات سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کی سیرت سے ہم فائدہ ضرور اٹھائیں گے، لیکن کسی کی اتباع، کسی کی اطاعت آنکھ بند کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں کریں گے. اس بات کا اقرار ہے. اب اس سلسلے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تقاضے پر کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنا عمل ہو رہا ہے. لوگ اپنی خواہشات کی غلامی کر رہے ہیں،
منمانی اتباع و پیروی کریں، جو ان کا جی چاہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو ان کی عقل چاہتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو عقل پر فٹ نہیں ہوتی جو باتیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان کیوں نہ ہو، کہا وہ بخاری کے اندر موجود کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والے قرآن کے اندر وہ چیز موجود کیوں نہ ہو، لیکن ان کے عقل کے مطابق نہیں چھوڑ دیتے، ان کے من کے مطابق نہیں ہے چھوڑ دیتے۔ کوئی ائمہ کے پیچھے چلتا ہے، کوئی اولیاء کے پیچھے چلتا ہے، کوئی بزرگوں کے پیچھے چلتا ہے، مختلف لوگوں نے راستے بنا رکھے ہیں، اس راستے کے علاوہ اس راستے کے خلاف جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جو دو شق ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان دونوں کا زبانی اقرار دل کی تصدیق یہ کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا لا الہ، اچھا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی کلمے کی شروعات جو ہوتا ہے وہ نفی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے قابل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے قابل ہے، اس کے سوا جتنے لوگ ہیں ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، ایسے نہیں فرمایا۔ اللہ نے کیسے فرمایا؟ پہلے نفی فرمائی، اللہ کے سوا جن کی عبادت پرستش ہوتی ہے پہلے ان سے بیزاری، پہلے ان سے دوری، پہلے ان سے نفرت، یہ چیز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو پہلے نفی ہے، پہلے نفی، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی سچا عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی قابل عبادت، اس بات کا اعلان ہونا چاہیے، کوئی نہیں ہے عبادت کے قابل۔ تو پہلے جتنے غیر اللہ ہیں ان ساری غیر اللہ سے بیزاری کا اعلان کیا گیا، دوری کا اعلان، نفرت کا اعلان، نفی کا اعلان، سب کو کنڈم کیا گیا، سب کو کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اقرار کیا گیا الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ پیغام میں دیتا ہے کہ پہلے سارے لوگوں سے بیداری کا اظہار کرو، سارے غیر اللہ سے بیداری، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ صالحین ہو، چاہے وہ دیوی دیوتا ہو، بت ہو، مورتی ہو، کسی بھی شکل سے بنائے گئے ہو، چاہے وہ مٹی پتھر کے ہو، لکڑی کے ہو، چاہے وہ سونے چاندی تانبا پیتل کے ہو، چاہے وہ قبر میں دفن کیے ہوئے اولیاء و صالحین ہو، خواہ وہ انبیاء ہو، خواہ وہ جن ہو، خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ سورج چاند اور ستارے ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی غیر اللہ ہیں سارے غیر اللہ سے پہلے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ لا سے شروع کیا گیا کلمے کو، لا نہیں ہے کوئی تو پہلے ماں سوا سے بائیکاٹ کرنا ہے، ماں سوا کا اقرار اظہار، ماں سوا سے بائیکاٹ کا اعلان کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار بعد میں کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ بھی پڑھتے رہیں اور سب سے لو بھی لگاتے رہیں، سارے لوگوں سے لو لگاتے رہیں، کافروں سے، مشرکوں سے، ملحدوں سے، دہریوں سے، قبر کے پوجنے والوں سے، بتوں سے، مورتیوں سے، اولیاء صالحین سے، میرے بھائی کو حاجت براری کا سوال کرنے والوں سے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے کے اللہ کے در کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے دعائیں کرنے والا نہیں، اس طرح سے نہیں، پہلے سب سے بائیکاٹ کر لینا۔ یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، غیر اللہ سے بیداری کا اعلان۔ تو جب غیر اللہ سے بیداری کا اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، تو اللہ کے سوا جن معبودان سے بیداری کا اعلان کرنا ہے، اسی طرح سے ان غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے بھی بیداری کا اعلان کرنا ہے، ان مشرکوں سے، چاہے وہ قبروں کی پجاری ہوں، مزاروں کی پجاری ہوں، یا دیوی دیوتاؤں کے پوجنے والے ہوں، کسی بھی طریقے سے میرے بھائیوں غیر اللہ کی عبادت و پرستش کرنے والے جو لوگ بھی ہیں ان سب سے بیداری کا اعلان کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ ہے جس کو براءت کہتے ہیں، برا سے شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی بیداری سے، غیر اللہ سے بیداری، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں سے بیداری، غیر اللہ کی پرستش سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو مشن جڑا ہوا ہے، جو کام جڑا ہوا ہے، جو ایکٹیویٹیز جڑی ہوئی، ان سب سے بیداری کا اعلان کرنا ہے۔ تو یہ ہے برا، جس کو کہتے ہیں بیزاری۔ آپ سوچئے کہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، یہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کی توحید سے محبت، اس سے لگاؤ تو اللہ تعالیٰ کی توحید سے جتنی بھی چیزیں جڑتی ہیں ان سب سے محبت، اللہ کی توحید کی کتابوں سے محبت، اس کے دعات سے محبت، اس کی مسجدوں سے محبت، اس کے اداروں سے محبت، اس کے علماء سے محبت، اس کے طلبہ سے محبت، اس کے مشن میں ہیلپ کرنے والے معاونین سے محبت،
سب سے محبت. تو یہ ہے برات اور یہ ہے ولایت. اللہ کے کلمے کے اندر، کلمہ توحید کے اندر یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ ایک ہے بیزاری اور ایک ہے محبت. تو اللہ کے ماں سوا سے بیزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے، اللہ کی توحید کے کلمے کا تقاضا، اور اسی پر اللہ کی توحید کی بنیاد قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی دونوں واضح ہو چکی ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ واضح ہے. یہ باطل کا راستہ ہے، یہ ضلالت گمراہی کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اتر چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے جا چکے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا میں عام ہو چکی ہیں، سب واضح ہو چکا ہے. وہ جاہلیت نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں سامنے، کوئی رسول نہیں سامنے، یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، کتاب گزرنے کے بعد حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. اس کے بعد اب جب واضح ہو چکا ہے تو ہمیں کس پر عمل کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی. اللہ فرماتا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو طاغوت کا کفر کرے، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، تو سمجھ لو کہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے، مضبوط دستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ اس کے آنے کے بعد وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. یہاں پہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے طاغوت کا کفر. طاغوت کون ہے؟ اللہ کے سوا جس کی پوجا ہوتی ہے، سارے غیر اللہ کو طاغوت کہتے ہیں. کل ما عبد من دون اللہ، جو بھی اللہ کے سوا پوجا جائے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. طاغوت کا کفر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. یہاں پر بھی جیسے کلمے میں ہے نا، لا پہلے آیا نہیں بعد میں الا اللہ، ایسے یہاں اللہ نے فرمایا جو طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا کفر، غیر اللہ کا کفر پہلے اس کو ہونا چاہیے، اور ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان بعد میں. یہ بتلاتا ہے ہمیں کہ پہلے سارے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی، سب سے بیداری ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے کہ غیر اللہ سے بیداری ہو، اور جو بھی غیروں کی پرستش کرتے ہوں ان سب سے بیداری کا اعلان ہونا چاہیے. اور جو آدمی یہ کام کر لے گا، اللہ کے سوا طاغوت جس کو کہا جاتا ہے اس کا کفر کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اسے کیا مل جائے گا؟ استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت مضبوط کڑا تھام لیا. یہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ اسلام. یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یا آپ اس طرح کی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں، کوئی اور سنے پڑھے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کوئی نیا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی نیا موضوع ہے جس کا اسلام میں عطا پتہ نہیں. یہ وہی تعلیم ہے، وہی دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، وہی اسلام ہے جس کے اقرار سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، وہی اسلام ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں مسلمانوں کو پہچانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا نام دنیا کے اندر روشن ہے. وہی اسلام ہے. اب یہ مسلمانوں کی کمی ہے، ہماری کمی ہے، یا ہم میں سے بعض لوگوں کی کمی، نادانوں کی کمی ہے کہ وہ اس تقاضے کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اسلام حقیقت میں کیا ہے. اسلام حقیقت میں کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے. اسلام حقیقت میں یہی ہے کہ پہلے غیر اللہ کی نفی ہو، ان سے برات، بیزاری، دشمنی، بیداری کا اعلان، اور اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید سے وابستہ سارے لوگوں سے ولایت اور محبت کا اعلان ہونا چاہیے. یہ چیز ہونی چاہیے، یہی اسلام ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، صحیح بخاری کے اندر حضرت قیس بن عبادہ یا قیس بن عباد رحمۃ اللہ علیہ، یہ راوی ہیں اور تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، موجود تھا. اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا. یہ روایت بخاری کی ہے، کتاب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک شخص داخل ہوئے مسجد نبوی کے اندر. جیسے لوگوں نے انہیں دیکھا تو جو لوگ مسجد کے اندر اور تھے ان کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے کہا ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ تو جنتی آدمی ہے، یہ جنتی آدمی ہے جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے. اور وہ داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد ایک کنارے گئے اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. مختصر نماز پڑھی اور مختصر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے نکل گئے. کہتے ہیں کہ قیس بن عباد جو ہیں یا قیس بن عبادہ جو ہیں تابعی یہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کون سا آدمی ہے. نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے، کہ کون سا آدمی ہے جس کے بارے میں لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جنتی آدمی ہے. مجھے جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سا آدمی ہے جس کو جنتی کہہ رہے ہیں یہ لوگ. ظاہر ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو جنتی جہنمی بنائے، ظاہر ہے کہ کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے.
انہوں نے ان سے سوال نہیں کیا جن لوگوں نے یہ جنتی کہا تھا، بلکہ انہی سے سوال کیا. انتظار کرتے رہے، جیسے نماز پڑھ کر کے نکلنے لگے ان کے پیچھے پیچھے گئے اور ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، السلام علیکم. آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ جنتی ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا مقصد ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کو جنتی کہے کسی کو جہنمی کہے، کیونکہ کسی کو علم نہیں ہے امت میں سے کہ جنتی کون جہنمی کون. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے خواب دیکھا تھا. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کون ہے وہ صحابی رسول ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آپ سے اس خواب کو بیان کیا. وہ خواب کیا تھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا، یہ بتانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جس کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے کہ غیر اللہ سے، شرک سے، مشرکین سے برات و بیداری ہونی چاہیے اور توحید پرستوں سے محبت و ولایت ہونی چاہیے. یہ کلمہ توحید کا، کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے. اس کے بغیر یہ کلمے کا اقرار بھی درست نہیں ہے، مکمل نہیں. اور یہ اسلام ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی اسلام ہے جس کا یہ تقاضا ہے، جس کا یہ معنی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اللہ کے نبی سے میں نے بیان کیا، میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی میں ایک باغ میں ہوں، انا فی روضہ، ایک باغ کے اندر ہوں اور باغ کے بیچ میں ایک ستون ہے، عمود من حدید، ایک لوہے کا ستون ہے جس کی جڑ زمین کے اندر ہے اور اوپری حصہ آسمان میں ہے. اوپری حصہ آسمان میں ہے اور اوپر والے حصے میں جو آسمان کے نیچے جو حصہ دکھائی دے رہا ستون کا، وہاں پر ایک کڑا لگا ہوا ہے. ایک کڑا جس کو آدمی پکڑ لے تو بہت مضبوط وہ کڑا ہے، وہ کڑا لگا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ چڑھو اس ستون کے اوپر، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کھمبے پر جو لوہے کا کھمبا ہے میں اس پر کیسے چڑھ سکتا ہوں، کوئی راستہ نہیں، کوئی پکڑنے کی کوئی چیز نہیں، میں کیسے چڑھوں گا. تو کہنے والے نے کہا خواب میں کہ تم چڑھو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کو چڑھنے میں مدد کریں گے، تم چڑھو. کہتے میں چڑھنا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے پیچھے سے میرا کپڑا پکڑ کر کے اوپر کی طرف اٹھایا اور میں اس طرح سے ان کی مدد مجھے ملی اور میں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ اوپر پہنچ کر کے اس کڑے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا، یہ کیا ہے، یہ ستون کیا ہے، یہ باغ کیا ہے، یہ کڑا کیا ہے اور وہ کون لوگ تھے، یہ کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو باغ تھا وہ باغ جو تھا وہ اسلام کا باغ ہے، وہ باغ اسلام ہے، وہ کیاری اسلام کی کیاری ہے. اور وہ ستون جو تم بیان کر رہے ہو وہ ستون اسلام کا ستون ہے. الروضۃ روضۃ الاسلام والعمود عمود الاسلام، یہ ستون اسلام کا ستون ہے. اور جو کڑا تم بتا رہے ہو وہ کڑا اسلام کا کڑا ہے، وہ کڑا اسلام کا کڑا ہے جس کو پکڑ لینے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے. یہ کلمہ طیبہ لا الہ. اچھا کیا کہا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا. یہ تو بات ہو گئی خواب کی تعبیر. پھر یہ کون تھے؟ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور امام تھے اور اسلام لائے تو اسلام میں بھی بہت اونچا مقام ان کا رہا. ان کی منقبت میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے، اسلام پر تمہاری موت آئے گی، اسلام پر دنیا سے جاؤ گے. کہتے ہیں کہ یہ اصل میں حدیث ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں نے میرے بارے میں کہا ہوگا کہ رجل من اہل الجنہ، یہ جنتی آدمی ہے. آپ سوچیں یہ جو کڑا جس کی بات چل رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. وہی اسلام ہے جس کو ہم نے سمجھا نہیں، جس کے تقاضے کو ہم نے نہیں سمجھا، جس کے مثبت اور منفی پہلو کو ہم نے نہیں سمجھا. ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک سے، کفر سے، نفاق سے، الحاد سے، مشرکین سے، کفار سے، قبر پرستوں سے، مجاوروں سے اور سارے غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں سے ہم نے یارانہ کر لیا، ہم نے دوستی کر رکھی. اور ہم میرے بھائیوں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ باتیں کیسے ہوتی؟ یہ باتیں رواداری کے نام پر ہوتی ہیں، جبکہ اس کا اسلام میں رواداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں، رواداری ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے نہیں ہوتی ہے، ایمان اور عقیدے کے بعد رواداری ہوتی ہے. رواداری ایمان سے، عقیدے سے بہت نیچے کی چیز ہے جس کا تعلق عام معاملات سے ہوتا ہے، سماجی تعلقات سے ہوتا ہے، رہن سہن سے ہوتا ہے. اس کو رواداری کہتے ہیں. یہ کلمہ طیبہ کے ساتھ کوئی رواداری نہیں چل سکتی ہے کہ ہم عقیدے کا سودا کر لیں اور ایمان سے سمجھوتا کر لیں، یہ نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ جس کو ولا اور برا کا عقیدہ کہتے ہیں.
یعنی بیزاری غیر اللہ سے اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں سے. یہ ہے میرے بھائیوں ولا اور برا کا عقیدہ. اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ کہ اگر ہم نے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا تو ہمارا ایمان کا اقرار خطرے میں پڑ سکتا ہے, ہماری شہادت خطرے میں پڑ سکتی ہے, جس کو بہت سارے مسلمانوں نے آج فراموش کر رکھا ہے. بہت سارے مسلمانوں نے اس کی اہمیت کو یا تو جانتے نہیں اور یا تو جانتے ہیں تو سماج کے دباؤ میں وہ نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے دو چند آیتیں, چند حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ولا اور برا کا یعنی غیروں سے بیزاری اور ایمان اور توحید اور اہل ایمان اور اہل توحید سے محبت و ولایت اور دوستی یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت کریمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان کا اقرار کرنے والوں اور دعویٰ کرنے والوں, لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, یاد رکھو یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست مت بناؤ, ان سے محبت مت رکھو, ان سے قلبی تعلق مت رکھو, دلی میلان مت رکھو ان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا انہیں اپنا دوست مت بناؤ, ان کو اپنا ولی ولایت, وہی بنا ولایت کا مطلب دوستی, محبت, نصرت, تعلق, اور برات کا مطلب بیزاری, دشمنی, عداوت, یہ ہے معنی اس کا. تو تم یہودی و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی عیسائی کا عیسائی یہودی کا دوست تو ہے کیونکہ دونوں میں شرک مشترک ہے. ان کے یہاں بھی شرک موجود, ان کے یہاں بھی شرک موجود. انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہیں, بعضهم اولیاء بعض, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور محبت کرنے والے ہیں. لیکن تم نہیں ہو سکتے, تمہارا حق نہیں, تم کو تمہارے لیے جائز نہیں. اور اللہ نے آگے کیا فرمایا, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, یاد رکھو تم میں سے جو شخص بھی ان سے محبت رکھے گا, ان سے ولایت رکھے گا, دوستی رکھے گا, وہ انہی میں سے مانا جائے گا. تم میں سے جو یہودیوں سے دوستی رکھے گا, جو عیسائیوں سے دوستی رکھے گا, جو کافروں سے, مشرکوں سے, ملحدوں سے دوستی رکھے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اور انہی میں سے مانا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. صاف اعلان کر دیا گیا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں پوائنٹ, 2-4 پوائنٹ, آپ بات کو سمجھیں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ ولا اور برا, دوستی اور دشمنی کا جو عقیدہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر. اچھا کیوں دشمنی رکھنی ہے ان سے؟ کیونکہ یہ شرک ہے, کفر ہے, نفاق ہے. مشرکوں سے کیوں دشمنی؟ کیونکہ وہ مشرک ہیں, اللہ کی توحید کے باغی ہیں, کافر ہیں, بت پرست ہیں, مجاور ہیں, غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ان سے کیا کرنا ہے, ہمیں ان سے دشمنی رکھنی. تو دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ نہ مال کا مسئلہ, نہ عہدے کا مسئلہ ہے, نہ کوئی ذاتی رنجش ہے, نہ کوئی آپسی کلش اور نفرت کا مسئلہ ہے. دشمنی صرف اس لیے رکھنی ہے کیونکہ وہ عقیدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کیے ہوئے ہیں, شرک, کفر, نفاق, بدعقیدگی کی بنیاد پر. بقیہ جو سماجی تعلقات ہوں گے, اگر وہ بھوکا ہوگا تو کھانا کھلائیں گے, پیاسا ہوگا تو پانی پلائیں گے, مریض ہوگا تو اس کا علاج کروائیں گے, گر پڑے گا راستے میں اس کو اٹھائیں گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کا علاج, سب کچھ کریں گے. پڑوس میں ہوگا, بھوکا نہیں سونے دیں گے اسے. لیکن یہاں اس سے ہم کوئی دوستی عقیدے کے مسئلے میں نہیں رکھیں گے. تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, کہتے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ رواداری رکھو, غیر مسلموں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو, مشرکوں کے ساتھ, قبر وغیرہ کے ساتھ اچھا تعلق رکھو, اور ایک طرف کہا جاتا ہے ان سے دشمنی رکھو. میرے بھائیو, دشمنی عقیدے کے فساد کی بنیاد پر, کفر کی بنیاد پر, شرک کی بنیاد پر ہے. اور بقیہ جو تعلقات اچھے سلوک کی بات ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہے, سماجی تعلقات کی بنیاد پر ہے. ایمان و عقیدے کا سمجھوتا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے دونوں باتوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا حصہ ہے, یہ کلمہ طیبہ کا حصہ ہے یہ. نمبر 2, دوسری چیز یہ ہے, یعنی اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. ولا اور برا کا عقیدہ کتنا امپورٹنٹ, کتنا اہم ہے یہ عقیدہ, اس کے بغیر کتنا خطرہ ہو سکتا ہے. تو ایک بات ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا یہ حصہ ہے, اس کے بغیر کلمہ طیبہ کا اقرار درست نہیں ہو سکتا. نمبر 2, دوسری چیز یہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان شرک اور مشرکوں سے دشمنی کا اعلان کرے, دشمنی رکھے, اور توحید اور اہل توحید سے دوستی اور محبت رکھے. یہ جب تک نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا. محبت, عداوت کا معیار یہی کفر
اور یہی توحید ہے. محبت ہے اگر توحید ہے، محبت ہے اگر ایمان ہے، محبت ہے اگر اخلاص عبادت ہے، دشمنی ہے اگر شرک ہے، دشمنی ہے اگر کفر ہے، دشمنی ہے اگر اللہ کی سوا کی پوجا ہو رہی، یہ بنیاد ہونی چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس آدمی نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کیا، جس آدمی نے اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھا، دشمنی رکھا، جس آدمی نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، جس آدمی نے اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکا یعنی نہیں دیا، فقد استکمل الایمان، تب اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو مکمل ایمان کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے دشمنی رکھی جائے. اللہ کے لیے دشمنی، کیونکہ اللہ کی توحید نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے، بغاوت. اس لیے ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ دشمنی ہونی چاہیے. اللہ کے لیے محبت، توحید، ایمان، اخلاص عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس لیے ہم محبت رکھتے ہیں. تو اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے برات، اللہ کے لیے ولایت، اللہ کے لیے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بغض اور نفرت. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہی ہے. ایمان کا سب سے مضبوط کڑا جس کو پانے کے بعد انسان جنت سے سرفراز ہوگا، جہنم سے آزاد ہو جائے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش کرے گا. وہ سب سے مضبوط کڑا یہی ہے. کون سا کڑا؟ اللہ اکبر. اوثق الایمان، ایمان کا سب سے بڑا، سب سے مضبوط کڑا، سب سے مضبوط دستہ جس کو انسان پکڑ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ. اللہ واسطے کسی سے محبت رکھی جائے، اللہ واسطے کسی سے نفرت رکھی جائے. تو دوستی دشمنی کا راہ، دوستی دشمنی کا جو محور ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید سے بغاوت. اللہ کی توحید سے محبت، اللہ کی توحید سے بغاوت کی وجہ سے دشمنی اور عناد یہ ہے. تو اس کے بغیر میرے بھائیو ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. اللہ کا وہ کڑا، ایمان کا وہ کڑا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا جس کی بنیاد پر ہمیں جنت ملے گی، جس کی بنیاد پر ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنا اہم ہے یہ مسئلہ کہ جب تک انسان اس عقیدے کو نہیں سمجھے گا تب تک اسے ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نہیں ملے گی. یعنی صحیح معنوں میں ایمان کی جو چاشنی اور اس کی جو گہرائی ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر، انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلوۃ حلاوۃ الایمان. تین چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی، تین خوبیاں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی، وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا، ایمان کی چاشنی، ایمان کی شیرینی اسے حاصل ہو جائے گی. میرے بھائیو اس کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تین باتیں تھی نا، اس دو باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ایک بات جو بیچ میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا تھا؟ وَأَلَّا يُحِبَّ الْمَرْءَ إِلَّا لِلَّهِ. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی سے محبت کرے تو اسی لیے کرے کیونکہ وہ اللہ کی توحید پر عمل کرنے والا ہے. اللہ کے لیے محبت کرے کسی سے، آدمی کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، کسی اور کے لیے نہیں. انسان دیکھتا کفر ہے، شرک ہے، سب کچھ گندا ہے، سب کچھ پلید ہے، بدبودار ہے، لیکن مالی تعلق ہے، عہدے کا تعلق ہے، منصب کا تعلق ہے، کوئی اور تعلق ہے، کاروباری تعلق ہے، اس سے آدمی اس بنیاد پر اس سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے ایک مسلمان سے مومن سے محبت ہونی چاہیے، دلی لگاؤ ہونا چاہیے، ایسے محبت کرتا ہے. یہ ایمان کا فساد ہے، ایمان کا بگاڑ ہے، ایمان کا خلل ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے نفرت ہونی چاہیے. اصل یہ ہے کہ کافروں سے، مشرکوں سے کھلی نفرت ہونی چاہیے، ایک دم بلا کسی لاگ لپیٹ کے پورے طور پر نفرت ہونی چاہیے. ہاں بقیہ جو چیزیں ہیں، کاروباری تعلق، بحیثیت سماج میں رہنے والے کے ہم اسے کاروبار کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن اس کے کفر سے نفرت رہے گی، اس کی شرک سے نفرت رہے گی، اور اس کے کفر و شرک کی وجہ سے اس سے بھی نفرت رہے گی. اللہ کے لیے نفرت ہونی چاہیے. یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. ایسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کو اگر اللہ کی ولایت چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بن جائے،
اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جائے، اللہ کی ولایت اسے حاصل ہو جائے، وہ اللہ کا ولی بن جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے، من احب للہ وابغض للہ وعادى للہ ووالى للہ فبہذا تنال ولایت اللہ. جس آدمی نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کیا، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کیا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھا، اللہ کے لیے کسی شخص سے میرے بھائیوں ولایت رکھا، دوستی رکھا، تعلق رکھا، اللہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبہذا تنال ولایت اللہ، تو اسی کے ذریعے سے اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. میرے بھائی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کن لوگوں کا ولی ہوتا ہے؟ کن لوگوں کا دوست، یار، مددگار اور حمایتی بنتا ہے؟ کس کا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ ولی ہوتا ہے. ایمان والا کب بنے گا؟ جب یہ کرے گا اللہ واسطے ان سے نفرت، اللہ واسطے ان سے محبت. شرک کی وجہ سے نفرت ہے، کفر کی وجہ سے نفرت ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے مضبوط کڑا اسلام کا کیا ہے، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا نماز. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ایک نیکی ہے. دوسرے صحابی نے کہا روزہ، کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، ایک نیکی. کسی نے کہا زکات، کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک نیکی ہے. کسی نے کہا حج، کہا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک حصہ، ایک نیکی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اوثق الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے لوگوں سے نفرت اور دشمنی رکھو، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت اور ولایت رکھو، اچھا تعلق رکھو. یہ چیز ہونی چاہیے، اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اب میرے بھائیو آپ غور کریں، سوچیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی بنیادی چیز ہے، کتنی بنیادی چیز ہے. وہ رشتے جو رشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خون والوں سے تھے، چچاؤں سے محبت، چچاؤں کے گھر والوں سے محبت ہے کہ نہیں، اور دیگر رشتے دار. صحابہ کرام بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے نفرت رکھ رہا تھا، کیوں؟ خون کا رشتہ ہے، لیکن محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ واسطے محبت کرنے کے قابل نہیں ہے. باپ کو بیٹے سے نفرت ہے جبکہ رشتہ خون کا ہے، کیونکہ بیٹا مشرک ہے. بیٹے کو باپ سے نفرت ہے جبکہ رشتہ خون کا ہے، کیونکہ باپ کیا ہے؟ مشرک ہے. اس لیے یہ رشتہ جو خون کا رشتہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے آڑے نہیں آ سکتا. اس کی بنیاد پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو میرے بھائیوں نظر انداز کر دیں اور خون کے رشتے کو مقدم کر دیں، نہیں ہو سکتا. ہاں بحیثیت باپ اس کی خدمت کی جائے گی، کھانا پانی، علاج، معالجہ، لباس، ساری چیزیں کی جائیں گی. باپ اپنے بیٹے کی ساری دیکھ ریکھ کرے گا، لیکن اس کے یہاں شرک ہے، اس لیے شرک سے نفرت رکھے گا، اور شرک کی بنیاد پر بیٹا باپ سے نفرت رکھے گا اور باپ بیٹے سے نفرت رکھے گا. یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے. آج قبروں پر، مزاروں پر اولیاء، صالحین، بزرگان، نہ جانے کتنوں کی پرستش ہو رہی ہے، نہ جانے کتنوں کی پوجا ہو رہی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. لیکن ہمارا سماج سب سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے، غیروں کا جو غیر مسلم کہلاتے ہیں، یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، غیر کفار مشرکین بت پرستوں کو دیکھو، ان کے ساتھ مسلمانوں کا کتنا یارانہ ہے. ان کی خوشیوں میں، ان کے تہواروں میں، ان کی مناسبتوں پر، ان کے فنکشنوں میں برابر شریک ہوتا ہے مسلمان. ہولی دیکھو مسلمان شریک ہے، دیوالی دیکھو مسلمان شریک ہے، کرسمس دیکھو مسلمان شریک ہے، ہیپی نیو ایئر کا مسئلہ دیکھو مسلمان شریک ہے، ساتھوں ساتھ جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بقیہ منکرات کو اپنی جگہ، اس سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کا وہ سمجھوتا کر لیتا ہے، اپنے عقیدے کو بیچ دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. اتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ میں فرمایا اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے اور اللہ نے محمد الرسول اللہ پر جو نازل فرمایا ہے، یعنی کتاب اللہ اور شریعت جو نازل کی گئی ہے، اگر اس پر ایمان رکھتے متخذوہم اولیاء، تو ان غیر مسلموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو اور ان ملحدوں کو، بے دینوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کرنے والوں کو اپنا ولی اور اپنا دوست نہیں بناتے. آپ
تعبیر دیکھیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات کہنا لو کانو، اگر یہ لوگ ایمان رکھتے اللہ پر، نبی پر، اور جو کچھ اللہ نے نبی پر اتارا ہے، اگر ان کا ایمان ہوتا متخذوہم اولیاء، تو یہ لوگ ان مشرکوں کو اپنا ولی اور دوست نہیں بناتے۔ ایمان خطرے میں ہے کہ نہیں خطرے میں؟ اگر اللہ پر ایمان ہوتا، نبی پر ایمان ہوتا، کتاب پر ایمان ہوتا، تو کبھی یہ مشرکوں کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بس بیداری کا اظہار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں، آپ خلاصے کے طور پر بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری باتیں، البتہ میں بات ختم کرنے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک بات کا ذکر ہو چکا ہے اشارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ دشمنی اللہ کے لیے، یہ دوستی اللہ کے لیے ہوگی، لیکن سماجی تعلقات، انسانی تعلقات، جس کو ہم رواداری کے نام پر جانتے ہیں، یہ بالکل ہوگا، یہ بالکل ہوگا۔ مشرک ہو، کافر ہو، ملحد ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، جین، کوئی بھی ہو، ہم اس سے، اس کے عقیدے کے فساد کی بنیاد پر اللہ بات سے نفرت رکھیں گے، لیکن انسانی بنیاد پر اس کو کھلانا، پلانا، پہنانا، اس کی ضروریات، مشکلات میں کام آنا، یہ بالکل کیا جائے گا، بالکل کیا جائے گا، جب تک کہ وہ ہماری جان لینے کے مزاج کے نہ ہو، ہمیں اپنے گھر سے نکالنے کے مزاج والے نہ ہو، یعنی ہمیں اکھاڑ پھینکنے کے، ہمیں قتل کر دینے، ہمارا نام و نشان ختم کر دینے اور کٹر دشمنی اور عناد کا ثبوت دینے والے نہ ہو، بلکہ معتدل قسم کے ہو، عام لوگ ہو، تو ہمیں انسانی تعلقات کی بنیاد پر ان کو کھلانا پلانا۔ کسی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جو لوگ تمہیں قتل کرنے والے نہیں ہیں، تمہیں اپنے گھر سے نکالنے پر یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اگر ایسے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بر اور نیکی کا معاملہ کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد کہ ان سے شرک کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر برات اور بیداری کا اعلان کرنا، برات دشمنی کا اعلان کرنا، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ انہیں دعوت توحید و سنت دینا، انہیں دعوت توحید، دعوت سنت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات بالکل کٹ کر لیے جائیں اور ان کو توحید کا پیغام پہنچانے کا بھی راستہ نہ رہے۔ ہاں، دشمنی کیسے ہوگی؟ دل سے نفرت ہوگی، دل سے دشمنی ہوگی، بظاہر ہم ان کے سامنے جائیں گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، کتاب کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، طالب علم جیسا بھی ممکن ہوگا، دعوتی مقصد کی بنیاد پر ان سے تعلقات رکھے جائیں گے۔ ان کے برات اور بیزاری اور عناد اور دشمنی دل سے ہوگی، دل سے ہوگی، لیکن اگر ہم پورے طور پر ان کو توحید کی دعوت نہ دے سکیں، اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکیں، تو پھر یہ بہت خطرناک مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو انبیاء بھیجے گئے، اسی لیے تو کتابیں اتاری گئی، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے علماء کے حوالے کر دی کہ تم کو اللہ کی توحید کا پیغام دنیا میں جب قیامت تک، جب تک دنیا قائم ہے، تمہیں یہ مشن آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ دو چیزیں یاد رہیں کہ یہ ولا اور برا کے عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نقطے بھی اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ولا اور برا کا یہ عظیم الشان عقیدہ، جس کے بغیر ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا عقیدہ واضح نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی ولایت نہیں پا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔